بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو پروفیسر کلیم احسان بٹ، صداکار مجید احمد جئی۔ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اردو میں اچھے نکات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اردو تنقید محض مغربی خیالات کی چغالی سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اچھا شعر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اس میں شاعر کی ریاضت اور فنی کاریگری بھی شامل ہوتی ہے۔ شاعر، دانشور و ماہر تعلیم پروفیسر کلیم احسان بٹ کی روزنامہ سرگرم سے خصوصی گفتگو۔ پروفیسر کلیم احسان بٹ عہد ساز شاعر، دانشور، نقاد، محقق اور ماہر تعلیم ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گفتگو کا بندوبست فرمایا۔ سوال: آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ابتدائی تعلیم اور زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب: میں پنجاب ضلع گجرات کے تاریخی قصبہ جلال پور جٹا میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم محلہ میں موجود گورنمنٹ تعلیم و دین پرائیویٹ سکول سے حاصل کی۔ میٹرک گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول نمبر 2 جلال پور جٹا سے کی۔ اس کے بعد تمام تعلیمی مراحل گورنمنٹ زمیندار پوسٹ گریجویٹ کالج گجرات میں طے ہوئے، اور ایم اے اردو میں پنجاب یونیورسٹی سے طلائی تمغے کے ساتھ یہ مراحل اپنے انجام کو پہنچے۔ سوال: کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ جواب: میں نے مقامی سرکاری کالج گورنمنٹ عبدالحق اسلامیہ کالج جلال پور جٹا میں بطور اعزازی استاد درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اس وقت تک میرا ایم اے کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا۔ پھر اسی ادارے میں کنٹریکٹ ملازم کے طور پر پڑھایا۔ 1994 میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد زمیندار کالج سے باقاعدہ ملازمت کا آغاز ہوا۔ 2010 میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر ترقی پا کر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی چلا گیا۔ پھر اسی ادارے میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر بھی کام کرتا رہا۔ حال ہی میں مارچ 2019 بطور پرنسپل اسی کالج لوٹ آیا، جہاں سے درس و تدریس کا آغاز کیا تھا۔ سوال: شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ جواب: شاعری کا آغاز سکول کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا، اور میں مختلف تقریبات پر اس دن کے حوالے سے موضوعاتی نظمیں لکھ کر سکول کے جلسوں میں شامل ہوتا تھا۔ 14 اگست کو جلال پور جٹا کے تینوں سکولوں کے درمیان قرأت، نعت، تقاریر اور ملی نغموں وغیرہ کے مقابلے ہوتے۔ میں ان مقابلوں میں واحد شاعر ہوتا تھا، اور مجھے ننھا منا شاعر کہہ کر اسٹیج پر بلایا جاتا تھا۔ سوال: اگر آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہو تو سنائیے۔ جواب: میری بہن کو ڈائری میں شعر جمع کرنے کی عادت تھی۔ اس کے 100 اشعار مکمل ہونے میں ایک شعر کی کمی تھی۔ میں نے تک بندی کر کے اس کے 100 اشعار مکمل کر دیے۔ سر میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد ہے، آ جاؤں تمہارے پاس مگر پاؤں میں بھی درد ہے۔ اس میں ردیف تو موجود ہے مگر قافیہ ندار۔ سوال: کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ کتنی غیر مطبوعہ ہیں؟ جواب: اب تک شاعری کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ موسم، گل حیران کھڑا ہے، چلو جگنو پکڑتے ہیں، حیرت باقی رہ جاتی ہے، اور پس دیوار آئینہ۔ اس کے علاوہ تنقیدی مضامین کے 2 مجموعے تفہیم و تحسین اور مقالات کلیم کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ماں بیتی میری والدہ کی ثنائے حیات ہے، اور گجرات میں اردو شاعری، جو دراصل ایم اے کی سطح کا تحقیقی مقالہ تھا۔ 2 کتابیں ابر رحمت جلد اول اور ابر رحمت جلد دوم تدوین کی ہے، جو دراصل شیخ غلام محی الدین صاحب نے لکھی تھی۔
یہ صوفی بزرگ میری والدہ کے تایا جان تھے اور ان کتابوں میں انہوں نے تجرد اور صوفیانہ زندگی کی طرف آنے کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ غالب پر مضامین کی کتاب زیر اشاعت ہے۔ ایک کتاب انجم نامہ کا تحقیقی جائزہ بھی ابھی تک تشنہ اشاعت ہے۔ سوال: کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ جواب: میڈیا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر ادیب کی قدر و قیمت اور اس کی نگارشات کا معیار تاریخ طے کرتی ہے۔ اپنے وقت کے بہت نامور ادیبوں کے نام اب لوگوں کو یاد بھی نہیں اور کئی گوشہ نشین نامور ٹھہرے ہیں۔ سوال: تنقید کیا ہے؟ تخلیق کار اور نقاد میں فرق کیا ہے؟ تخلیق اور تنقید دو الگ الگ دائرہ کار رکھنے والی اصناف ہونے کے باوجود کسی نہ کسی جگہ ایک بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھی اور معیاری تخلیق مسلسل تنقیدی عمل کے بعد مرز وجود میں آتی ہے۔ اچھی اور معیاری تنقید بھی محض مطالعے کی بنا پر ممکن نہیں، اس کے لیے تخلیق کی طرح متخیلہ اور تخلیقی اصلیت کا ہونا ضروری ہے۔ سوال: کیا تنقید اردو ادب کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے؟ جواب: تنقید تخلیق کے لیے محمود و معاون ہو سکتی ہے، بلکہ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ تنقید جو تخلیق کار کو بدل کر دے معیاری نہیں کہلا سکتی۔ تنقید سے الگ عمل ہے، نکتہ چینی اور حرف گیری تنقید نہیں۔ سوال: کلیم صاحب، اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر اس کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک، اس کی بے قدری اور خصوصاً حکومت کی عدم توجہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ آپ شاعر و ادیب لوگ کسی پلیٹ فارم سے اس کے جائز مقام کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جواب: پاکستانی زبانیں اپنے جائز حق سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ وہی ذہنی غلامی ہے جس سے ہم تاحال نجات نہیں پا سکے۔ انگریزی کی بے جا سرپرستی بے معنی عمل ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے تو مقامی زبانوں اور قومی زبان کے فروغ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ مسئلہ اب علمی سے زیادہ سیاسی بن چکا ہے۔ سوال: اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ جواب: کلاسیکی شعراء میں میر اور غالب اور جدید شعراء میں ناصر کاظمی اور منیر نیازی کو میں دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ سوال: پسندیدہ شاعر، نقاد اور ادیب کون ہیں؟ جواب: اردو میں اچھے نقاد نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اردو تنقید محض مغربی خیالات کی جگالی سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ شاعری میں بہت سے دوست اچھے کہہ رہے ہیں، کسی کا نام رہ گیا تو زیادتی ہوگی، اس لیے ناموں سے گریز بہتر ہے۔ سوال: عصر حاضر میں کن شخصیت کا نام لیں گے؟ جواب: ہمارا عہد بڑی شخصیت سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اب صرف بڑے بڑے نام باقی ہیں۔ سوال: آپ کے نزدیک شعر کیا ہے؟ جواب: شعر وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے سب سے بڑی عطا ہے۔ خیالات کو ایسے منضبط طرائق سے بیان کرنا کہ حسن کا احساس اجاگر ہو اور دل میں حسن ازل کا جلوہ در آئے۔ شعر کہنا پاکیزہ عمل ہے، صرف خیال کو نظم کرنا میرے نزدیک شاعری کا سطحی تصور ہے۔ سوال: ایک اچھا شعر تخلیق کیا جاتا ہے یا خود ہو جاتا ہے؟ جواب: اچھا شعر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اس میں شاعر کی ریاضت اور فنی کاریگری بھی شامل ہوتی ہے۔ سوال: کیا دلچسپی شاعری کا بنیادی عنصر ہے؟ جواب: شاعری عمومی دلچسپی کے بغیر تاثیر پیدا نہیں کر سکتی۔ سوال: اگر کلیم احسان کو غزل یا نظم میں سے کسی ایک صنف سے ہاتھ اٹھانا پڑے تو وہ کون سی ہوگی؟ جواب: میں نے جب سے باقاعدہ شعر کہنا شروع کیا ہے غزل ہی کہتا ہوں، نظم بہت کم لکھتا ہوں، اس لیے ہاتھ اٹھانا پڑے تو اسی سے آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ سوال: آپ شاعری میں اسلوب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ 80 کی دہائی کے حوالے شناخت بنانے والے زیادہ تر شاعروں میں اسلوب کی جدت ندرات کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: بالخصوص غزل کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تکنیکی تبدیلیوں کی تمام کوشش ناکام ہو چکی ہیں۔ طویل تاریخ کی وجہ سے خیالات کی کثرت بھی باقی نہیں رہی، نیا خیال ناممکنات میں ہوتا جا رہا ہے۔
لے دے کے اسلوب بھی رہ گیا ہے جو شاعر کو غزل میں الگ شناخت دلا سکتا ہے، لیکن اب اس میں کتنی جدت پیدا کی جا سکتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ شعراء خود پسند ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: خود پسندی کی وجہ شعر کہنا نہیں، لیکن ایک خود پسند شخص کا شاعر ہونا بعید از قیاس نہیں۔ سوال: مختلف مشاعروں میں، ادبی میلوں میں آپ شرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کیا ان سرگرمیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بس رونق لگی رہتی ہے اور ایک فضا جس میں کچھ کہنے، لکھنے، پڑھنے کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال: کچھ ایسا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پا رہے ہوں؟ جی، میں اپنی والدہ کی وفات پر اقبال کی طرح نظم لکھنا چاہتا تھا جو نہیں لکھ پایا، اور وہ خیالات ماں بیٹی کی صورت میں ڈھل گئے۔ آپ کے خیال میں آج کل کے نوجوانوں میں اچھا شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے؟ جواب: یقیناً۔ سوال: پاکستان میں فکشن زیادہ پڑھا جاتا ہے یا شاعری؟ جواب: شاعری نسبتاً زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کی متعدد وجوہات بھی ہیں۔ سوال: زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر تنقیدی اور شاعری کتابیں ہی پڑھتا ہوں۔ آج کل کون سی کتب زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل تو پیڈا ایکٹ پڑھ رہا ہوں، سرکاری منصب کی بہتر سود بوجھ کے لیے، تاہم کچھ دوستوں کی شاعری کی نئی کتب شائع ہوئی ہیں، وہی مطالعے میں ہیں۔ سوال: کلیم احسان بٹ کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ جواب: تم نے پوچھا ہے ہم کون ہیں دوستو، تم نے پوچھا ہے ہم کون ہیں دوستو، وہ جو ناپید ہوتے ہوئے لوگ ہیں۔ سوال: سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جواب: میں سرگرم کا ادبی صفحہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ مر جانے کے بعد صفحات کالے کرنے سے کئی گنا زیادہ اہم ہے زندہ لوگوں کی کاوشوں کو سراہنا اور اچھے تخلیق کاروں سے قارئین کو روشناس کرانا۔ اللہ حافظ۔